کہ جو ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. یہ پہلا نمبر ہے تبلیغ کا. پہلا نمبر کون سا ہے؟ بولو, لا الہ الا اللہ. زمینوں میں آسمانوں میں کہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا. اللہ اللہ ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اللہ اللہ ہے, اپنی شان صفات کے ساتھ, اپنی قدرت کے ساتھ, اپنی نعمتوں کے ساتھ. اللہ اللہ ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں, یہ پہلی بات ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی گئی ہے کہ ہماری زندگیوں کا رخ, ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, کہ اللہ کے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں, اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس لیے یہ دعوت ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاوے. کہ کون سا تعلق؟ کہ بندوں کا تعلق اللہ سے بندگی کا تعلق. کس کا؟ بندگی اور عبادت کا تعلق, دوسرا نہیں. کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جی ہاں, اللہ کسی قوم کو قبیلے کا نہیں ہے, وہ اکیلا ہے اپنے ذات سے. تو اللہ سے پھر کون سا تعلق پیدا کرنا ہے؟ کہ اللہ سے عبادت کا اور بندگی کا تعلق پیدا کرنا ہے. اس کی دعوت ہے. ہر نبی نے آ کر یہ دعوت دی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی ہے ہی نہیں. کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی کام بنانے کے لائق نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں, کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں. اللہ ہے بس. تو مسئلہ آسان ہو گیا. کیوں؟ کہ ایک سے معاملہ کرنا آسان ہے. ایک سے معاملہ کرنا آسان. جی ہاں, اگر 150 خدا ہوتے تو سب سے معاملہ کیسے کر سکتے تھے؟ کہ ایک سے معاملہ آسان. یہ کہا کہ تمہارے سارے امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا سب سے آسان ہے. سب سے زیادہ آسان کیا؟ اللہ کا راضی ہونا. ہاں, اللہ نیت سے بھی راضی ہو جاوے. کس سے راضی ہو جاوے؟ نیت سے. کہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اجتماع ہوگا تو میں جاؤں گا, کسی سے کہا نہیں, اپنے دل میں نیت بنائی, تو اس کی نیت سے اللہ راضی ہو گیا. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو آدمی کے اچھے ارادے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے, اچھے عمل سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے, محنت اور قربانی سے بھی راضی ہوتا ہے, اور گناہ ہو گیا تو توبہ سے بھی راضی ہو جاتا ہے. گناہ ہو گیا, بندہ ہے, قصور کرے گا, گناہ کرے گا, یہ کوئی بات نہیں. اگر اس نے گناہ کیا ہے تو کہ گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ خوش ہو جائے گا. تو اللہ کا سارا معاملہ آسان ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ کا سارا معاملہ آسان. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. کہ اللہ ارادہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ آسانیوں کا, اللہ ارادہ نہیں کرتے تمہارے ساتھ دشواریوں کا. بتائیے کہ تمہارے پر مشکلات آوے, دشواریاں آوے, یہ اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے. یوں کہا. جی ہاں, تو یہ سب اللہ کی شانیں ہیں میرے دوست, یہ سب اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں, یہ اللہ کی صفتیں ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں, دشواری کا ارادہ ہی نہیں کرتے کہ میرے بندے پر دشواری ہو جائے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ انسان ہے اور یہ کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے. یہ ارادے کا بھی کمزور ہے, نیت کا بھی کمزور ہے, حوصلے کا بھی کمزور ہے, سب کی ضرورت. ہاں, تو جب یہ کمزور ہے تو کہ کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کا مددگار ہے. اللہ کس کا مدد؟ یا حفظ الضعفاء, مثلاً دعاؤں میں یا حفظ الضعفاء,
اے کمزوروں کے پناہ دینے والے، کمزوروں کی حفاظت کرنے والے خدا. تو کمزور کی حفاظت کون کرتا ہے؟ بولو، کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا کہ چھوٹا بچہ جس کو کچھ شعور نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. چلو ہماری سب کی حفاظت ہوئی ہے. ہاں، بچہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، جہاں چڑھتا ہے، اترتا ہے، تو اگر اللہ اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ تو سلامتی نہ رہے. کیوں کہ بچہ ایک حالت پر نہیں رہتا، اس کے اندر حرکت ہوتی ہے، اس کے اندر حرکت ہوتی ہے. جی ہاں، کوئی اونچی چیز رکھی ہو تو اس پر چڑھنے کی کوشش کرے گا، کوئی نیچے ہوگی تو اترنے کی کوشش کرے گا. ہاں، لیکن حادثے بہت کم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. ہم نہیں جانتے، ہماری سب کی حفاظت ہوئی ہے، ہماری سب کی حفاظت ہوئی ہے. اور یہ حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہلاتا ہے. اس کی مدد، اس کی بخشش، اس کی مہربانی، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، آدمی سو جاتا ہے تو اس کی حفاظت اللہ کرتے ہیں. جی ہاں، کہ سو گیا، اس لیے ہم کو سنت طریقہ بتایا کہ سو جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ. آیت الکرسی پڑھ کر سو گے تو کیا ہوگا کہ ایک فرشتہ اللہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرے گا. ہاں، یہ باتیں ہیں تبلیغ میں کہ اللہ ہمارا ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. یہ میں نے مثال دی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گیا تو اس کی حفاظت کا انتظام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. یعنی فرشتہ آئے گا، وہ حفاظت کرے گا. سفر میں آیت الکرسی پڑھ کر کے گیا ہے، جیسے ابھی آپ سفر کرو گے نا تو کیا ہوگا کہ تمہاری حفاظت ہوگی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے. تو حفاظت بھی کرتے ہیں، حفاظت کے طریقے بھی بتاتے ہیں. حفاظت بھی کریں گے اور حفاظت کے طریقے بھی بتائیں گے تاکہ کوئی نادان ہو تو اس کو طریقہ معلوم ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے. کہ دین سیکھا ہے، دین پر چلا ہے تو بے حد نعمتیں، بے حد مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ہوگی، پکی بات ہے. السلام علیکم میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں. ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی باس کو راضی کرتا ہے، کوئی لوگوں کو، کوئی اپنی فیملی کو. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان طریقہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے. وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت آسان راستے بتائے ہیں. سب سے پہلا طریقہ نماز کی پابندی. جو بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس سے اپنے قریبی بندہ بنا لیتا ہے. آج ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن نماز میں سستی کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے جلدی اثر نماز سے آتا ہے. دوسرا طریقہ ہے اللہ کا ذکر. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ زبان پہ سب سے ہلکا عمل اور اعمال میں سب سے بھاری عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس دل میں سکون آتا ہے. آج ہم پریشانی، ٹینشن میں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے.
آج ہم ذکر اللہ کا کرتے ہی نہیں ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور ہم لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور معافی والا معاملہ کریں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے، بس دل سچا ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، تکبر چھوڑ دو اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگو۔ اللہ اپنے بندے کی ایک سچی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کہ ایک شخص اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ سوچیے کتنا پیارا رب ہے ہمارا۔ آج سے ارادہ کریں ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔